باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستضعفیہا بعدد ما احاط بہ علمک اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں امام ہادی علیہ السلام، امام ہادی النقی علیہ السلام کی شہادت کی سب کو تعزیت پیش کرتی ہوں، بالخصوص جو سید ہیں، اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں بالخصوص جو شیعہ ہے، اور خاص کر کے امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام کو ہم پیش کرتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک آیت پڑھی جو کہ سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں خداوند عالم نے ایک خاص چیز ہمارے لیے ارشاد فرمائی۔ کیا اللہ ہمیں بتاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں اس آیت کو جب پڑھتی ہوں میں خود بھی عجب ہوتی ہوں، اور یہ وہ آیت ہے جس پہ بہت زیادہ علماء حیرت انگیز ہیں، اور بہت زیادہ علماء اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم اس آیت کے بارے میں سوچیں کہ اس آیت کو اللہ کیسے بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ بتا کیا رہا ہے ہمیں۔ تو اس آیت میں خداوند عالم کچھ اس طرح سے فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے، وہ عدت جو ہے مہینوں کی وہ 12 ہے۔ شہرن فی کتاب اللہ ہے، پھر وہی بتاتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں جو لکھے ہوئے ہیں، اور پروردگار عالم جو ہے وہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان کو خلق کیا۔ اچھا، یہ اللہ نے بتا دیا کہ یہاں پر 12 مہینے آتے ہیں، لیکن یہاں آگے جا کے خداوند عالم کے فرماتا ہے کہ منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، اور ان میں سے 4 مہینے جو ہے وہ محترم ہیں، اور 4 مہینے ایسے ہیں جو حرم ہے، یعنی ان مہینوں کے اندر جو ہے وہ جنگ نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے۔ بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم، اور ہمیں پتہ ہے کہ محرم میں سفر ہے، لیکن ان مہینوں میں رجب کا مہینہ بھی آتا ہے، کیونکہ رجب کا مہینہ بھی بہت خاصیت رکھتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ رجب کے مہینے میں بھی ایک فرشتے کو پروردگار عالم نے مقرر کر دیا ہے، جو کہ روزے رکھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، جو انسان جو بھی عبادت کرتا ہے وہ فرشتہ فوراً اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور خاص فرشتوں کو پروردگار عالم نے اس رجب کے مہینے میں مخصوص کر دیا، اور ایک فرشتہ ہے جو کہ خاص ہے ہی رجب کے لیے، رجب کا فرشتہ۔ تو پروردگار عالم ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جو کہ بہت محترم ہیں، احترام والے ہیں، اور پھر یہ کیوں اللہ نے رکھے؟ ذالک الدین القیم، یہ وہ ہے جو دین کو مضبوط کرتے ہیں، یہ دین کے قیام کے لیے سب کچھ خداوند عالم نے رکھ دیا ہے۔ اور پھر یہاں پر خداوند عالم یہی بتاتا ہے کہ اس مہینے میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی خون ریزی نہیں ہوگی، اور فلا تظلموا، اور کوئی بھی اس میں ظلم نہیں کیا جائے گا کسی بھی نفس کے اوپر۔ ہمارا جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ خدا نے 12 مہینے تو بتا دیا، اور پھر اس میں سے 4 مہینوں کو کیوں محترم قرار دیا؟ تو اس کے بارے میں امام ہادی النقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اے لوگو تم ذرا سوچو کہ خدا نے کیوں کہا؟ تو خداوند عالم کہتا ہے 12 مہینے یعنی 12 اماموں کے ساتھ اس کو نسبت دی گئی، اور 12 اماموں کے ساتھ اس کو نسبت دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس میں سے 4 کو نکالا گیا، یعنی 4 جو ہے وہ حرم ہے، اور ان کے ذریعے سے جو دین ہے وہ قائم ہے۔ تو یہاں پر جب ہم 12 اماموں کو دیکھتے ہیں نا، تو 12 اماموں میں سے 4 امام ایسے ہیں جن کا نام علی ہے، یعنی جن کے خاص نام علی رکھے گئے ہیں۔ تو جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا اس کے بارے میں تو کیوں اس طرح سے کہا گیا کہ علی ہے، تو یہاں پر امام ہر چیز کو کھول کے بتاتے ہیں کہ دیکھو علی جو ہے وہ بہت خاص اللہ کے نظر میں ہے، اور علی کے ذریعے سے اللہ نے دین کو مضبوط اور محکم کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی جب علی ہے، اس لیے پروردگار عالم نے علی کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوط کیا اور ان کے دین کو مضبوط کیا۔ تو علی 4 کو علی کہا گیا ہے۔ پھر جب ہم آگے دیکھتے ہیں، امام سے پوچھتے ہیں تو امام خود ہی بتاتے ہیں کہ دیکھیں، ایک پہلا علی، پھر ہم آتے ہیں دوسرے امام زین العابدین میں، اور پھر ہم
تیسرے علی میں آتے ہیں امام رضا علیہ السلام، اور پھر تیسرے چوتھے ہم امام میں آتے ہیں امام نقی علیہ السلام. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دین کو پروردگار عالم نے علی کے ذریعے سے مضبوط کیا ہے. اگر ہم مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو واقعاً پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے مشرکوں سے مولا نے جنگ کی، اور کس طرح سے اسلام کے علم کو بلند کیا، اور کس طرح سے میرے نبی کا ساتھ دیا اور آخری وقت تک ساتھ نہیں چھوڑا. آج تک جو دین پر احسان ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ اس علی کی خاطر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کھڑی رہی. اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے علی جو ہے وہ امام زین العابدین ہے. اگر ہم کربلا کے واقعے کی طرف آتے ہیں نا تو امام حسین علیہ السلام کو بھی جو شہید کیا گیا تو وہ لوگ یہی کہہ کر شہید کر رہے تھے امام حسین کو کہ یہ بغض ابی کا، تمہارے باپ کا جو ہمارے دلوں کے اندر بغض ہے نا، اس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اور پھر ہم امام زین العابدین کی طرف آتے ہیں اور ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں. تو امام زین العابدین کی جو زندگی ہے اس کو جب ہم نے دیکھا تو ہمیں پتہ ہے کہ اسلام جب امام حسین کی شہادت کے بعد اسلام بالکل ختم ہو چکا تھا. ہم سب کو پتہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کس حالات میں اور کس طریقے سے اسلام کو بچایا. اس وقت جو تاریخ لکھتی ہے کہ بنی ہاشم کو نماز کے احکام تک نہیں آتے تھے، اس وقت وہ بھول چکے تھے. اس قدر وہ ایسی حالت ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام نے کس طرح سے غلاموں کی اور کس طرح سے کر کے دوسرے علی نے دوبارہ سے دین کو کھڑا کیا. اور پھر ہم جب آتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی طرف تو ہم نے دیکھا امام رضا علیہ السلام آج بھی اگر ہمارے پاس شیعت آتی ہے تو وہی امام رضا علیہ السلام کی توسط سے آتی ہے. اور پھر جو آخری ہم دیکھتے ہیں امام علی نقی کی طرف آتے ہیں، ہم آخری علی کی طرف آتے ہیں تو وہی وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر امام نقی علیہ السلام نہ ہوتے تو کچھ کافی ایسی چیزیں تھیں جو دین کے اندر خراب ہو چکی تھیں. ان میں سے سب سے بڑی جو بات اگر میں کہنا چاہوں گی تو وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب امام نقی علیہ السلام آئے نا تو جتنے معاویہ نے ظلم نہیں کیے تھے، جتنے امام نقی علیہ السلام کے اوپر تکلیف دی گئی اور ان کے اوپر ظلم ڈھائے گئے. کیوں امام نقی علیہ السلام کے اوپر ظلم ڈھائے گئے؟ کیونکہ سب کو پتا تھا ایک بات یہاں پر یہ طے ہو چکی تھی کہ امام نقی علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے امام مہدی آخر الزمان آئیں گے. اور سب سے زیادہ جو کام کیا، جو سب سے زیادہ جو رستہ صاف کیا امام مہدی آخر الزمان کے لیے، وہ امام نقی علیہ السلام نے ہی کیا تھا. تو سب کی نظریں جو تھی وہ امام نقی علیہ السلام پر تھی اور امام نقی علیہ السلام کو ہی ختم کرنا تھا. لیکن امام نے اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ کس طرح سے کام کیا. اور دوسری بات کہ دین کے اندر اس قدر بدعتیں آ گئی تھی، اس قدر بدعتیں آ گئی تھی کہ اگر امام نقی علیہ السلام سٹیپ نہ اٹھاتے، قدم نہ اٹھاتے تو ہمارا دین نہ جانے کتنے خرافات میں چلا گیا ہوتا. اور جس طرح سے کافی مذاہب بکھر کے ختم ہو چکے تھے، خدا نخواستہ ہمارے دین کے ساتھ بھی کچھ اس طرح سے ہوتا، اس سے بھی بدتر ہوتا. اور تیسری جو چیز آتی ہے کہ امام نے ایسے صوفی لوگ، جیسے صوفیوں کی قسمیں ہوتی ہیں نا، مولا کائنات بھی فرماتے ہیں کہ صوفیوں کی 4 قسمیں ہیں، ان میں سے 3 قسمیں امام کے تھے مجھے نہیں پسند. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک قسم جو ہے وہ پسند ہے، لیکن ایک قسم وہ ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق چلتی ہے. تو اس وقت ایسے لوگ آ گئے تھے جن کا لباس، ان کا ظاہر، ہر چیز جو تھی وہ عجیب طریقے سے، جسے ہم کہتے ہیں نا راہب، دنیا کو چھوڑ دینا اور یہ سب کچھ کر دینا، تقریباً اس طرح سے. انشاءاللہ جب ٹائم ملا تو اس کو بھی بیان کروں گی. تو امام نقی علیہ السلام نے بھی اس کے ساتھ مقابلہ کیا اور امام نے بتایا کہ نہیں، دین اصل کیا ہے. دین نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو، دین کہتا ہے دنیا کے ذریعے سے خدا تک پہنچو. یہ ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے. اور دین کہتا ہے دنیا کے بغیر، جو ہے امام فرماتے ہیں دنیا کے بغیر تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے دین تک، آخرت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ جو دنیا ہے نا، یہ پل ہے پار کرنے کے لیے آخرت کے لیے. تو یہاں پر امام نے ان کے ساتھ بھی مبارزہ کیا. لیکن امام کی جو زندگی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام جب امام ہادی نقی علیہ السلام کی جو ان کی زندگی تھے، ان کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ 33 سال امامت پر رہے. امام چھوٹے تھے جب ان کے بابا کو شہید کر دیا گیا. تو امام نے 6 لوگوں کے ساتھ، جو 6 ظالم ترین لوگ تھے، ان کے ساتھ امام نے زندگی گزاری. اور انہوں نے کس قدر امام کے اوپر ظلم کیا ہمیں پتہ ہے کہ وہی میں پھر سے کہوں گی کہ جس طرح سے سیدوں پر، سادات پر جو ظلم
اس قدر کیے گئے. وہ امام نکی علیہ السلام کے زمانے میں زیادہ تھے، اس لیے امام نکی علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کہا تھا کہ ہند نکل جاؤ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے. جو سادات تھے، جو سید تھے، وہ اس قدر غریب تھے، ان کے پاس نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو، تو کچھ بھی نہیں تھا. حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں اس قدر ظلم کیا گیا تھا سیدوں کے اوپر کہ وہ لوگوں کے پاس صرف ایک لباس ہوتا تھا اور ان کے پاس دوسرا لباس نہیں ہوتا تھا. یعنی ایک لباس ہوتا تھا یا دوسرا ایک دوسرے سے وہ ایک دھونے کے لیے پھر ایک پہنتا. یعنی بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم تھا. تو امام نے 6 ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری، جن میں سے ایک تھا معتصم، ایک تھا راضی، متوکل، منتصر، مذعین اور معتزم. یہ ہمیں پتہ ہے کہ امام نے ان کے ساتھ زندگی گزاری تھی. لیکن ان لوگوں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی تھی. میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں نے تھوڑی سی ایسی اسٹریٹجی اپنائی کہ امام نکی ہادی علیہ السلام کو بچپن میں ہی ان کے برین کو واش کیا جائے. کس طرح سے انہوں نے کیا تھا؟ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جب معتصم نے سوچا کہ امام جواد علیہ السلام کو شہادت پر پہنچائے، تو پھر معتصم نے جب امام کو شہادت پر پہنچایا تو بعد میں ان کو پتہ چلا کہ امام جواد کے پاس جو ہے وہ ایک بیٹا بھی ہے، اور وہ اس وقت چھوٹے تھے. تاریخ میں ملتا ہے 6 یا 8 سال کے امام ہادی تھے. اس کو پتہ چلا کہ اچھا امام کے پاس بیٹا بھی ہے. پھر اس نے سوچا کہ امام ہادی کے لیے، کیونکہ وہ 6 سال کے ہیں یا 6 یا 8 سال کے ہیں، تو اب کیونکہ وہ بچہ ہے ابھی ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. دیکھیں یہ جو ان لوگوں کی اسٹریٹجی ہے نا، ان لوگوں نے اس کو یہ طاغوت جو ہے، یہ جو دشمن اسلام ہوتے ہیں نا، ان سب کی سوچ ایک ہوتی ہے. اس وقت بھی وہی سوچ تھی، اس وقت بھی وہی سوچ ہے. اس وقت اس نے سوچا کہ امام ہادی جو ہے وہ 6 سال کے ہیں یا 8 سال کے، اب ان کے برین کو واش کیا جائے. اس نے کیا کہا؟ اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس کو کہا کہ میں چاہتا ہوں، کیونکہ امام جو ہے وہ بہت بچہ ہے، چھوٹا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذہن کو ابھی سے وش کیا جائے اور اس کے دل اور دماغ میں ایسی نفرت بھری جائے اسلام کے خلاف اور اہل بیت کے خلاف. اور پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اس کے لیے کوئی اچھا سا ٹیچر رکھو، کوئی استاد رکھو جو اس کو پڑھائے اور اس کے جو ذہن ہے اس کو واش کرے. پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈھونڈا، ایک شخص ملا جو کہ بہت ہی زیادہ، جس کے بارے میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ قرآن پر، حدیث پر، اور یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ تھے، ائمہ معصومین اور اہل بیت سے ہٹ کے جو لوگ تھے، ان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا اور بہت زیادہ عالم ترین جو شخص تھا، اس کو ڈھونڈا گیا. لیکن وہ کون تھا؟ وہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن تھا، دشمن اہل بیت بھی تھا. تو ان لوگوں کو یہ اچھا لگا. اس نے الجنیدی جس کا نام تھا، اس کو انہوں نے لیا اور امام ہادی علیہ السلام کے پاس بھیجا اور اس کو کہا کہ امام ہادی علیہ السلام کے دل اور دماغ میں اہل بیت علیہ السلام کی نفرت بھر دو. تو کس طرح سے، ابھی دیکھیں ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے، ہمیں بچوں کو پڑھانا چاہیے. ہم لوگ کو پہلے تو میں کہتی ہوں ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے کہ کس طرح سے جو دشمن اسلام ہوتے ہیں ان کی سوچ ایک ہوتی ہے. تب بھی اب بھی ایسے ہوتے ہیں. ہمارے بچوں کو وہ پکڑتے ہیں، ہمارے بچوں کی سوچ کو، ہمارے بچے کو برین کو واش کیا جا رہا ہے نا. کس طرح سے کیا جا رہا ہے ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا. انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یا ہمارے بچوں کو کچھ کافی ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو جکڑا جا رہا ہے. اور افسوس کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور ہمارے بچوں کے کھانے میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو حلال غذا ہوتی ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، جو حرام غذا ہوتی ہے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، وہ ہم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. جو دشمن ہوتا ہے نا وہ زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے، کبھی بھولنا نہیں چاہیے. تبھی وہ دشمنی پر فزیکل ظاہر ہوتا ہے. تو وہ بھی ہمارے بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے، کھانے پینے کے ذریعے سے، بولنے کے ذریعے سے، اسکولوں کے ذریعے سے، ہر طرح سے ہمارے بچوں کو وہ لوگ جکڑنا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کے دماغوں کو پکڑنا چاہتے ہیں. اور وہی ان کے دل میں، دماغ میں اسلام کے لیے، خدا کے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ان کو خدا اور رسول اور اس کے ایمان کو ختم کر دیں. تو پھر بچا کیا؟ پھر ایک جس میں علم نہ ہو، جس میں محبت الہی نہ ہو، جس میں اندر توحید نہ ہو، تو پھر اس میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ جانور کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایک جانور کو بھی اپنی خدا کا پتہ ہے، اپنے ایمان کا پتہ ہے. تو اسی لیے تو قرآن میں کہا ہے نا، اسفل السافلین، اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو بچائے ان ایسی چیزوں سے. تو انہوں نے کیا کیا؟
الجنیدی کو لیا اور الجنیدی آتا ہے امام کے پاس، اور امام بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ امام کو سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ امام کو جب سکھانا شروع کر دیتا ہے تو امام نے کیا کہا، وہ جیسے ہی اس سے پوچھتا ہے وہ اور جواب دیتا ہے، اور امام علیہ السلام جب وہ آتا ہے تو سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے ہوتے۔ جب امام جو ہے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت فرماتے ہیں تو الجنیدی کھڑے ہو کر سنتا ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد الجنیدی کے پاس وہی شخص آتا ہے، جو وہی وزیر جس نے بھیجا تھا معتصم نے، وہ آتا ہے اور اس کو پوچھتا ہے کہ وہ بچہ کیسا ہے، تم نے اس غلام کو کیسا پایا، وہ بچہ کیسا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اس کو تم بچہ کہتے ہو، اس کو تم غلام کہتے ہو، وہ کوئی غلام نہیں، وہ کوئی بچہ نہیں ہے، وہ تو اعلیٰ ہے، وہ تو میرا استاد ہے۔ قسم کھاتے ہیں، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ جس طرح سے وہ قرآن کو پڑھتا ہے، جس طرح سے وہ سورہ بقرہ کو پڑھتا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو جنت میں جو حضرت داؤد علیہ السلام پڑھیں گے نا، جو گائیں گے نا، جو سرود کریں گے، وہ اس سے کم نہیں ہوگا۔ یعنی حضرت داؤد کے سرود سے افضل بھی ان کا کلام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ میرا استاد ہے، میں اس کو ادب کا ایک لفظ پوچھتا ہوں، وہ مجھے ادب کے سارے باب، اس کے برانچز، اس کے سب کچھ مجھے کھول کے بتا دیتا ہے اس کے اندر کیا ہے، اور قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ میں اس سے سیکھتا ہوں۔ واقعاً اہل بیت علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ علم لدنی ہوتا ہے، اور بہت زیادہ وہ امام کی تعریف کرتا ہے۔ کاش ہم اس کو اور ڈیٹیل سے بتا سکتے کہ وہ کس طرح سے امام کی تعریف کرتا ہے، اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو دشمن کے ہاتھ میں دینے سے بچانا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دشمن کی چال جو ہے ان کے اوپر کس طرح سے کام کرتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں خدا سے انشاءاللہ موقع ملا تو ہم امام کی والدہ کے بارے میں بتائیں گے، امام کے جو بھی امام کی زندگی اس کے بارے میں، اور وہ یحییٰ بن اقسم جو بدترین انسان تھا، اس نے جو امام سے سوال کیے تھے اور امام نے اس کے جواب دیے تھے، اور یحییٰ بن اقسم کتنا بدترین تھا اور کس قدر اس نے شریعت کے ساتھ کھیلا تھا اور کس طرح سے حرام فتوے دیتا تھا۔ وہ حرام فتوے جو حضرت لوط کے زمانے میں تھے، جس سے اللہ نے عذاب نازل کیا، وہ کس طرح سے دے رہا تھا، اور پھر امام نے اس کو کس طرح سے باطل قرار دیا۔ خداوند عالم ہم سب کو اس بدترین چیزوں سے، ہماری اولادوں کو بھی محفوظ رکھے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ جس طرح سے امام کے اندر علم ہے، اور اے اللہ دشمنوں سے امام کو تم نے محفوظ رکھا، اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی اس طرح سے محفوظ رکھ۔ اور پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا پروردگارہ، امام ہادی کے دروازے پہ جو بھی آیا وہ خالی نہ گیا، نہ غیر مسلمان خالی گیا، نہ دشمن خالی گیا۔ اے اللہ ہم تو پھر بھی دوست ہیں نا ان کے، ہم تو پھر بھی ان کے چاہنے والے، ہم امام کے توسط سے اے اللہ ہم تم سے دعا مانگتے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، اور خدا ہمارے امام مہدی آخر الزمان کا ظہور جلد از جلد فرما، تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔